شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے سوات والوں کو کہا کہ تم ان لوگوں کا خیال رکھو اور ان کے لیے تم کام کرو. تو اس میں کچھ تاخیر ہو گئی، ورنہ تمہارے پہ بھی یہ تاخیر ہو گئی. تو میں اس قدر طبیعت بے اثر ہے، جب میں نے سنا اور دیکھنے میں بھی فرق ہوتا ہے. وہ جس طرح ہنی مون ہوٹل اس کا نام ہے، ہنی مون، ہاں جی، 2-3 ایک ہنی مون ہوٹل، تو میں نے 2-3 جس طریقے سے وہ جس اسرائیل نے جو بامبنگ کی تھی نا فلسطین پر، تو اس طرح مارتے نیچے گئی تھی بمباری سے. اب یہ جو جس طرح گرا ہے حیران کن ہے. اس کی وجہ بھی لگتی ہے کہ نیچے سے وہ پانی نے اس کی فاؤنڈیشن اور جڑوں کو کاٹ دیا نا، تو وہ پھر یوں گرا ہے وہ اس طرح، اور پھر وہ امبیلنس ہو گیا. یہ ہنی مون ہوٹل کا حال ہے. بالاکوٹ کے اندر زلزلہ آیا تو بڑے بڑے ہوٹل، جہاں وہاں تو آپ کو پتہ ہے ٹورسٹ آتے ہیں باہر کے، تو فورن ٹورسٹ جہاں آتے تھے تو وہاں گڑبڑ بھی ہوتی تھی. وہ ہوٹلز بالکل زمین، یعنی یہاں تک میں نے کہا کہ 6-6 7 منزلہ ہوٹل تھے نا، صرف ان کا ٹاپ جو تھا نا، اوپر والی چھت، وہ زمین کے برابر ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے. یہ واضح یہ عذاب ہے، اس میں عذاب ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ اس میں عذاب ہے، اس میں عذاب ہے اللہ. اور اس میں ایک آپ کو میں 2 چیزیں بتاتا ہوں، 3-4 چیزیں سامنے آئی، ان میں سے 2 بتاتا ہوں. ایک مجھے یہ بات پتہ لگی کہ ہمارے یہاں لاہور میں کہتا ہوں نماز ہی نہیں. آپ نے میرے سے 12 سنا کہ 10 لاکھ لوگ پتہ نہیں نماز پڑھتے ہیں، 90 لاکھ. وہ کہتے ہیں لاہور میں نماز اس سے کئی گنا زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے بھی جماعت میں نکل کے اس ایریے میں جو ساؤتھ ایریا اس میں دیکھا کہ نماز نہیں پائی جاتی. تو ایک تو جب نماز نہیں پائی جاتی تو یعنی پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جہنم میں داخل ہوئے فی سقر. کہا ہم نہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسرا فرمایا کہ یہ جو پیر پرستی اس درجے کی کہ حیران پر. اللہ کا شکر اب لاہور میں میرا اپنا خیال ہے ایسی نہیں ہے کہ اسے کہا تو مجھے نا سالانہ 5-10 ہزار روپیہ دے دے، جو بھی اماؤنٹ ہے میں تیری نمازیں پڑھ دوں گا. دیکھیں کوئی انتہا ہوتی ہے، مطلب کوئی چیز کی انتہا ہوتی ہے. چلو ہم تو یہ کہتے تھے یہ شکل یہ آدمی چلو ظاہری سنت کے مطابق نہیں، اس کو کیسے پیر بنا لیا، لیکن نمازیں تو 5 پڑھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ تو ہاں جی ہاں کہ میں تیری نمازہ پڑھتا ہوں. تو یہ پیر پرستی اور جہالت اور گمراہی ہے. تیسرا میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو اس میں سود نکلا. اور پھر کچھ نوجوان آیا، اس نے کہا موٹر سائیکل بھی سود پہ لیتے ہیں، موبائل بھی سود پہ لیتے ہیں. یہ آج صبح اس نے سے اور چند اور جنسی بیراروی کی چیزیں وہ بھی بیان کی گئی. اللہ اس سے بھی محفوظ رکھے. تو بیٹا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور توبہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اب ہم آرام سے بیٹھے ہوئے نا، اب بیٹا اگر وہ راوی ابل پڑے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ دیکھو راوی کے لیے ابلنے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ امر الہی بس. ابھی ایک ساتھی نے مجھے ایک ساتھی وہ مجھے یاد ہے، یہ رفیع بتا رہا تھا شانگلہ، اس سے کہا کہ والد صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ شانگلہ میں اب سیلاب آ رہا ہے اور یہ لوگ اس جگہ کے سیلاب کو 2010 کے سیلاب سے بھول جائیں گے. بتا ہی رہا تھا کہ حضرت ہم نے آنکھوں سے یعنی ہمارے احباب نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ سیلاب آیا 2010 کو. جو اس سیلاب میں وہ لوگ کہ جو ان کاموں میں مشغول تھے وہ ذرا بلندی پر تھے، بظاہر نظر نہیں آتا تھا کہ پانی بلندی پہ کیسے چڑھے گا. بیٹا پانی کا تو ایک اصول ہے نا، پانی جب نیچے تو کہیں گے جو نیچے گھر تھے وہ کچھ ایسے نیک صالحین لوگوں کے گھر تھے. حیرت کی بات ہے کہ دریا نے کس طریقے سے
پانی کو اوپر چڑھایا اور ان لوگوں کے گھروں سے گزر کر سارے گھر گرا کے نیچے لے آیا، اور نیچے والے گھر جو تھے وہ محفوظ رہے۔ بس یہ بات ہے۔ تو طاقت تو اللہ کی ہے نا، ان القوۃ للہ جمیعا ان العزت للہ جمیعا۔ تو بیٹا توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ اچھا، ایک تو یہ توبہ ہے نا کہ آپ پڑھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ اب توبہ سے مراد یہاں یہ ہے بیٹا کہ وہ جو صراط مستقیم ہے ہم اس سے ہٹے ہوئے ہیں، بے راروی کا شکار ہیں۔ اب معلوم کرو توبہ واتوب الیک کہ اللہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں بندے میں تیرے سے بندگی چاہتا ہوں، عبدیت چاہتا ہوں، تکبر نہیں، عاجزی اور تواضع۔ عبدیت کی شان تواضع ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں اللہ تواضع سے کیا مراد ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب میں بلایا کرو تو مجھے سجدہ تو کر لیا کرو، میں تمہیں 4 دفعہ بلانے سے پہلے 4 دفعہ اپنا تعارف کراتا ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، the greatest، میں سب سے بڑا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں تو میرے رزق دیتا، میں ہی الہ ہوں، میں ہی رازق ہوں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ آخر میں اکثر کہتا ہوں حضرت ایک لیٹر لکھا جاتا ہے تو شروع سے آپ لکھ دیتے ہیں از طرف جناب ڈاکٹر شاہد اویس لاہور، اب بات دوبارہ تعارف تو نہیں کرایا جاتا نا، اللہ ایٹ دا اینڈ یہ کال دینے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اب دوبارہ تعارف، اللہ جی آپ نے پہلے 4 دفعہ کہہ دیا ہے، پیارے اللہ اب تو کیا ضرورت ہے کہنے کی؟ کہتے ہیں میرا منادی کہتا ہے 4 دفعہ پہلے کہوں گا، آخر میں یہ ساری ڈسکرپشن، یہ سارا کلام، یہ جو تمہیں بلایا نا، تمہیں غلطی نہ لگے میں نے بلایا، اللہ اکبر اللہ اکبر 2 دفعہ ہے نا، لا الہ الا اللہ۔ سمجھ گئے میری بات؟ تو بیٹا سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلو، یعنی زندگی میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو بیٹا وہ گناہ ہیں جن کو اللہ نے ممنوع قرار دیتی ہے، ہاں نکاح بھی گناہ کرتی ہے، شرمگاہ بھی گناہ کرتی ہے، زبان بھی گناہ کرتی ہے، کون؟ یہ جو بیٹا چیٹنگ ہے، چیٹنگ زبان سے بھی کی جاتی ہے اور کان سے سنی بھی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا، دونوں چیٹنگ ٹھیک ہے، چیٹنگ ایسے ہی کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں کان سے سنتے ہیں، اچھا ایسے ہی ہوگا، بہرحال تو چیٹنگ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آنکھوں کا گناہ تو آپ کے سامنے ہے ہی کہ اللہ تعالیٰ جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، زبان کا گناہ تمہیں پتہ ہی ہے، آفات لسان کیا ہے؟ سب سے پہلے جھوٹ ہے، پھر غیبت ہے، پھر طعنہ زنی ہے، پھر کیا کیا کچھ نہیں۔ تو بیٹا یہ زبان کے گناہ ہیں، پھر جسم کے گناہ ہیں، اعضاء کے گناہ ہیں، شرمگاہ کے گناہ ہیں، ہاں۔ تو اس لیے پہلے تو اپنی زندگی کے اندر گناہ کو نکالو۔ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، چونکہ تم بیٹھے ہو تو میں بولتا رہتا ہوں، پھر وہ یہ کہ بیٹا موسیقی، یہ جو نا موسیقی چھوڑ دو۔ میں آپ کو موسیقی کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں آپ نے شاید نہ سنی ہو، لو میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتا ہوں۔ بیٹا کافر جو ہے نا، کافر زنا چھوڑ سکتے ہیں، زنا چھوڑ سکتے ہیں، ان کو آپ قائل کریں کہ بھی آپ نے میریج ہی کر لو، زنا بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 2 الکوہل، وہ بھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، اکثر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ لیور متاثر ہوتا ہے، بہرحال چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ کلبز پبز یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور بھی برائیاں وہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں بڑے پتہ کی ہے کہ کبھی بھی وہ موسیقی نہیں چھوڑ سکتے، کیسا بھی ہو جائے نا، وہ میوزک نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ان کے خلیوں کے اندر جو سیلز ہیں، اس سیلز کے اندر جو نیوکلیس ہے، سمجھ رہے ہو تم، یعنی جو ان کے سیلز کے اندر نیوکلیس ہے نا، اس نیوکلیس میں میوزک صلاحیت کی ہے، اور یہ میوزک کیا ہے؟ یہ انسان کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، اور یہ کفر کا، نفاق کا اور زنا کا مقدمہ ہے۔ تو بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ میوزک اس قدر مضر ہے، اس قدر مضر ہے کہ دل کے اندر سختی اور شقاوت پیدا کرتا ہے۔ دیکھو موسیقی نفاق پیدا کرتی ہے، 3 چیزیں نا، ایک ہے اسلام، ایمان، ایک ہے
ایک ہے کفر اور ایک ہے درمیان میں نفاق. دو منافقین کہاں ہوں گے؟ کہاں پر ہیں؟ the lowest level of hell. کیا جی؟ اسفل السافلین. تو سب سے لویسٹ منافق ہوں گے. تو جو چیز بیٹا تمہارے اندر نفاق پیدا کرے گی، تمہاری شخصیت خراب کر دے گی. آپ کو پتہ ہے اکثر معاملات کے اندر جو لوگ ذکر کرتے ہیں، آپ کو بات پاؤں، کئی میرے ایسے مرید جو ذکر کرتے تھے موسیقی نہیں چھوڑتے تھے. کوشش تو یہ تھی کہ ذکر موسیقی کو چھڑوا دے، لیکن موسیقی غالب آ جاتی تھی، وہ ذکر چھڑوا دیتا تھا. میں نے سوچا کہ اثر کیوں نہیں ہوتا، پتہ لگا کہ ساتھ موسیقی ہے. تو بیٹا یہ موسیقی جو ہے نا، یہ تمہارے قلب کے اندر ایسا ناسور، ایسا شرک اور ایسی وہ کیا کہتے ہیں حب دنیا اور نفاق اور ایک لذت کہ جو تمہیں کفر کی طرف لے جائے اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے سے تمہارا دل و دماغ قاصر ہو جائے اور تمہیں آخرت سے ہٹا دے. حتیٰ کہ میں نے سنا کہ سیدنا عبدالقادر جیلانی اور جو بڑے بڑے لوگ تھے، یہ جو اونٹ چلتے تھے نا، ان کے گلوں میں گھنٹیاں ہوتی تھیں، تو یہ لوگ اس پر بھی نہ اپنے کان کلوز کر لیتے تھے کہ اس کے اثرات بھی. اور بیٹا اس کو نہ قرآن کی لذت نہیں آتی. اور کبھی کسی کو کبھی کوئی موسیقی سے بچ جائے اور قرآن کی لذت لے لے، جس کو قرآن کی چوٹ لگ گئی، اس کی لذت آ گئی، موسیقی اس کے لیے فضلہ ہے. یہ بیمار ذہنوں کی غذا ہے، روح کی غذا نہیں ہے. اتنی گندی چیز یہ تو غٹر ہے. تو ایک یہ موسیقی. دوسرا بیٹا جتنے بھی امور اللہ جل شانہ نے فحاشی کے ہیں وہ حرام قرار دیتی ہیں. بس نامحرم سے بچنا، زنا سے بچنا، مخلوط تعلیم سے بچنا، یہ بڑی ضروری. اور اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو کبھی مخلوط تعلیم میں داخل نہ کرائیں. ایمان جاتا رہے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ دولت ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر سر پیٹنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. پھر نماز کی پابندی کریں، ٹھیک ہے. پھر بیٹا اپنی معاشرت میں سے یہ چیزیں نا، دکھاوا، نمود، نمائش، اور اس کے بعد یہ جو چیزیں ہیں نا، تفاخر اور تبذیر، یہ نکالیں اور اپنی لائف کو سمپل بنائیں. کھانا بھی سمپل، پہنا بھی سمپل، سمپلسٹی کو اختیار کریں. پھر بیٹا اپنے اخلاقیات میں سے اس کو نکال دیں گے. کسی کو ایذا پہنچانا ہے، غیبت کرنی ہے، تانا دینا ہے، تمسخر اڑانا ہے، چغلی کرنا ہے، یہ چیزیں لگائی بجائی کی بھی. پھر ماں باپ کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں. پھر علماء کرام کے ساتھ اپنا گہرا تعلق رکھیں. پھر کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں. یہ نہیں تم بچ سکتے بیٹا گمراہ. بیٹا کیا کہتے ہیں وہ، کیا اس کو کہتے ہیں، کسی دھوکے میں نہ رہنا. یہ جو ماحول ہے نا، یہ اکیلے نہیں تم چل سکتے. ہاں اکیلے نہ چل سکو گے. محبت کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ. کچھ ایسے ہی شعر میں نے پڑھا حکیم اختر صاحب کا. تو بیٹا میں تو بتاؤں، کبھی نہ سمجھنا کہ ہم اکیلے چلیں گے. کبھی نہیں چلو گے، کبھی نہیں چل سکتے. بس کسی اللہ والے کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑ لو تو پھر ہی چلنا ممکن ہوگا. اللہ تعالیٰ تمہارا آنا قبول فرمائے. میں نے دعا کرا کے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی ہے قبولیت کی. اور دیکھو ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو. دیکھو بیٹا اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. کیا معنی ہے؟ معنی بتائیں، سمجھنے والے سمجھ بھی جاتے ہیں. بیٹا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ جو ڈرگز ہیں نا، نارکوٹکس، یہ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں. تباہ کر. کیوں نارکوٹکس؟ کیوں بیٹا ڈپریشن؟ کیوں ڈپریشن اگر ہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں کچھ سائیکیٹرسٹ کی بھی ادویات دوں یا میں بتاؤں پتہ. اور ساتھ ذکر اللہ. جب تمہیں ڈپریشن ہو تو تم ذکر اللہ کرو، اور ساتھ جیسے آدمی کا دل کا مرض ہوتا ہے، جگر کا، تو دوائی لیتا ہے، تم دوائی لو اور ساتھ تم ذکر اللہ کرو. تمہاری ڈپریشن دور ہو جائے اور اپنی زندگی کو بحال کرو اور اپنے آپ کو
نفس کے حوالے نہ کرو، ڈپریشن کے حوالے نہ۔ ایک طبقے نے اپنے آپ کو ڈرگز کے حوالے کر دی ہے اور وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ جو ڈرگز کی عادت ڈال دیتا ہے بیٹا پھر اس کی مدد کرنا انتہائی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو مان کر چلو، اچھی مجلس میں آؤ، ڈرگ سے بچو، ذکر اللہ لو۔ اگر کسی کو کوئی سائنس کی پرابلم ہے تو ENT کے پاس چلے جائے، آرتھوپیڈک کی پرابلم جوائنٹ کی ہے تو اس کے پاس چلے جائے۔ اگر کسی کو بالفرض ایبڈومینل لیور کی ہیپیٹائٹس کی پرابلم ہے تو شہر میں بہترین گیسٹرنٹولوجسٹ موجود ہیں۔ اگر کوئی دماغ تو سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ والوں سے تعلق رکھے۔ وآخر دعوانا